مجھے ایک دفعہ ایک فیکٹری والے نے بلایا، بہت پرانا قصہ ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے، بہت پرانا قصہ ہے. فیکٹری کے سیٹھ نے بلایا اصلاحی بیان کے لیے. میں نے کہا چلو پبلک میں اصلاحی بیان کر دیتا ہوں. تو میرا کسی بیان کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہو. تو میں چلا گیا، بیان کیا میں نے. تو مجھے آخر میں کہتے ہیں صاحب ایک چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو. میں نے کہا جی. کہہ رہے ہیں آپ ان کو تھوڑی نصیحت کر دو، یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، فیکٹری میں یہ جاب کرتے ہیں، پھر جہاں ان کو اچھی تنخواہ ملتی ہے نا، یہ فیکٹری چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کہیں اور جاب تلاش کرتے. تو یہ غلط ہے نا. میرے پاس 5 سال 6 سال کام کیا، تو یہ تو نہیں ہے نا کہ یار اچھی تنخواہ مل گئی تو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے. تو ان کو تھوڑا غیرت، حمیت، تعلق، ریلیشن، تعلق اتنا عین نکالتے ہیں نا جب یہ اپنا مسئلہ ہوتا ہے. تعلق، علماء کے فضائل، ایسے تجوید کے ساتھ حلق سے نکلتا ہے سب کچھ. تو مفتی صاحب ان کو بولیں کہ یار یہ تو نہیں ہوتا نا کہ یار اب وفا کا اور محبت کا اور غیرت اور حمیت کا تقاضا کیا ہے، یہیں رہیں. میں نے گھما دی بات. بعد میں نے کسی سے کہا ان سے کہو، میں نے نہیں بیان کیا اس پہ. میں نے کہا میں اس پہ بیان ضرور کروں گا اس ٹاپک پہ، لیکن اس طریقے سے کروں گا. ایک بیان تو ان کو کہوں گا میں کہ بھائی دیکھو آپ کو انہوں نے سکھایا وغیرہ وغیرہ جو بھی کرنا ہوگا. ایک بیان پھر جو سیٹھ صاحب کو سامنے بٹھا کے کروں گا کہ آپ ان کو اتنی اچھی تنخواہ دو کہ یہ کہیں بھاگیں ہی نہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی یہ جو یہاں فیکٹری میں آئے ہوئے ہیں یہ اپنے فائدے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کو ثواب پہنچانے کے لیے نہیں آئے ہوئے. اور آپ جو یہاں فیکٹری چلا رہے ہو آپ اپنے مالی فائدے کے لیے ان کو تنخواہیں دے رہے ہو. یہ کوئی عیدی سینٹر نہیں کھولا ہوا آپ نے کہ فری پھوکٹ میں آپ پیسے بانٹ رہے ہو ان کو. تو جب آپ اپنے فائدے کے لیے ان کو کم تنخواہ دے رہے ہو تاکہ فیکٹری کا پروفٹ زیادہ ہو، تو یہ اپنے فائدے کے لیے جہاں زیادہ تنخواہ ملے گی کیوں نہیں کھسکیں گے بھائی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اچھا میرے ماتحت جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں نا، آپ کسی سے بھی پوچھ لو، زیادہ لوگ نہیں ہے لیکن جو بھی تھوڑے لوگ ہیں، اب تو فاؤنڈیشن بن گئی تو اور بھی کچھ لوگ آ گئے ہمارے پاس. تو ہم نے ان کو ایک بات کہی ہوئی ہے کہ آپ کو کبھی بھی اچھی آفر کہیں سے آئے آپ چلے جانا، میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں گا. صحیح ہے نا؟ اپنے گارڈز کو بھی میں نے کہا ہوا ہے کہیں بھی اچھی، ہم جتنی تنخواہ دے رہے ہیں اس سے 1 روپے بھی کہیں زیادہ مل رہا ہو چلے جانا. یہ نہیں سمجھنا کہ مفتی صاحب بولیں گے یار دیکھو غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں نے کہا میں نہیں سوچوں گا. اور میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ہمیں چاہیے اپنے ماتحتوں سے اتنا اچھا سلوک کریں کہ ان کو ہم سے اچھی آفر کہیں سے آئے ہی نہیں یاری میرے خیال ہے بات سمجھ. ہم ان کو اتنا پروٹوکول دیں کہ ہم سے اچھی آفر کہیں ملے ہی نہیں ان کو. آپ کو میں کچھ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی لیکن بتا دیتا ہوں تاکہ پرسنل باتیں ہوتی ہیں لیکن تاکہ لوگوں میں یہ رجحان بڑھے. صرف اس نیت سے بتا رہا ہوں میں، رجحان بڑھے. اپنے جو ماتحت لوگ ہیں نا ان کو اچھی رہائش دیا کرو، اچھا کھانا دیا کرو، اچھی تنخواہ دیا کرو، ان کی بنیادی ضرورتوں کا فل خیال کیا کرو. پھر وہ کام نہ کریں تو آپ ناراض ہو ان کے اوپر. اس میں کنجوسی مت کرو ورنہ ہوگا پتہ ہے کیا ہے، تمہارے جو ماتحت ہوں گے وہ ہر وقت تلاش میں رہیں گے، ادھر سے کہیں سے آئے تو نکلو پتلی گلی سے. پھر بھی اگر ان کو کہیں اچھا آ رہا ہے تو نکل جائیں. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن آپ کوشش کرو آپ اتنا اچھا کرو کہ ان کو آپ سے اچھا کہیں مل ہی نہ رہا ہو. تو کم وقت جو سیٹ ہے جو یا فیکٹری چلا رہا ہے وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرے گا کہ میں اتنی آفریں دے دوں، میں وہ کہے گا کہ ان کو نچوڑو بالکل ایسے. فیکٹریوں میں اتنی ارننگ ہوتی ہے نا کہ مزدوروں کی تنخواہ تو بہت تھوڑا حصہ ہوتا ہے اس کا، یہ ڈبل بھی کر دے تو بھی ان کا پروفٹ کم نہیں ہوگا. وہاں سے ان کو نچوڑ کے بالکل سرنج سے ان کا خون نکال لیا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں جب اخبار چھپا کرتا تھا نا تو حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب بھی تھے اس میں. تو جس رات کو اخبار نکلتا تھا اس رات بہت ٹف ٹائم ہوتا تھا. تو استاد جی تھے ہمارے حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب، وہ کہتے تھے کہ بھائی کھانا ہمیں اس رات ٹائٹ کھلانا ہے، یعنی ادارے کی طرف سے. تو ایک دن کیا ہوا، دال وال آ گئی. صبح جو اخبار چھپا ہے نا پرنٹ دھندلا تھا اس میں. تو ادارے نے کہا کہ یار یہ اخبار میں خبر وہ دھندلے نہیں آ جاتے پرنٹ بعد وقت. تو استاد جی نے کہا کہ جب دال کھلاؤ گے تو پرنٹ دھندلا ہی آئے گا. تو کام دبا کے لو جو ذمہ داری بنتی ہے، لیکن سلوک اچھا کرو، تنخواہیں ان کو زیادہ دو، ان کے بینیفٹس دو، جو کوئی جائز مطالبہ ہے وہ پورا کرو. اپنی طرف سے جتنا بنتا ہے نا اس سے زیادہ کرو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جتنا بنتا ہے نا اس سے زیادہ کرو. تو اگر اللہ نے گنجائش دی ہے، نہیں دی ہے تو ایک الگ بات ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ بتا رہا تھا، یہ فیکٹری پہ نہیں بیان کر رہا تھا میں، ہاں بدگمانی والی بات کر رہا تھا کہ اسلام نے بدگمانی سے بچنے کا حکم کیوں دیا. ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ دیندار لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن و سنت کا نا
دیندار سے میری مراد جن کو تھوڑا بہت قرآن و سنت آتا ہے. جس بیچارے کو آتا ہی نہیں وہ کون سی حدیث پیش کرے گا, لیکن جن کو آتا ہے نا وہ بے موقع حدیثیں سنانا شروع کر دیتے ہیں, بے موقع قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ غلط ہے, یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. آپ خود زیادتی کر رہے ہو. ہاں میں امام کی مثال دے رہا تھا کہ وہ کرپشن کر رہا ہو, آپ بولو یہ غلط ہے تو قرآن و سنت بیان کرنا شروع. قرآن و سنت. ایک لاہور میں ایک عامل ہے, روحانی عامل, تو آپ کو پتہ ہے سارے ماشاءاللہ 2 نمبر ہی ہوتے ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ایک بھی میں نے روحانی عامل 1 نمبر نہیں دیکھا. یہ اللہ کا فضل کیوں ہے کہ اللہ نے میری بات کو سچا رکھا ہوا ہے اب تک. کیونکہ میں کہتا ہوں روحانی عامل جتنے ہیں سارے ایک ہی جیسے, یا تو فراڈی ہوتے ہیں یا اوپر سے کھسکے ہوئے ہوتے ہیں. تو کوئی ایک آدمی ایسا نکلا نا جس کے بارے میں کسی وہم ہوا کہ یہ شاید کھسکا ہوا نہیں ہے, تو پتہ چلا وہ بھی کھسکا ہوا ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے میرے اوپر, کہ میرے اوپر اس لیے کہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے نا, تو آج تک یہ دعویٰ کہیں بھی جھوٹا ثابت نہیں ہوا. اچھا کچھ لوگ پتہ ہے امام حرم, کوئی جو حرم میں کوئی بیت اللہ کی چابیاں, اب میں نام نہیں لوں گا ان کا, وہ ایسا نہ ہو کہ مسئلہ ہو جائے میرے لیے. حرم میں کوئی بڑے بڑے بزرگ شخصیت ہیں, تو کچھ لوگ پاکستان سے جا کے ان بزرگ شخصیت پہ دم بم کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھو ہم تو ان کا علاج کر کے آئے ہیں. یہ بھی بہت چل رہا ہے, حرم میں فلاں بزرگ کا علاج کر کے آئے. وہ میں نے بزرگ کے بارے میں معلومات کروایا, وہ بیچارے وہم کے مریض ہیں. ان کو کسی نے بتا دیا آپ پہ جن, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے. تو کچھ وہمی ہوتے ہیں, نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن وہمی تو بن جاتا ہے نا. تو پاکستان کے جتنے عامل ہیں پھوکے لگا کے کیش کراتے ہیں ان کو, پھر آ کے بتاتے ہیں میں نے ان کا علاج کیا ہے, میں نے ان پہ دم کیا ہے. تو آپ کو پتا ہے کوئی شخص یہاں سے سعودی عرب چلا جائے, مکہ میں حرم میں, اور حرم میں کسی بزرگ شخصیت پہ پھونک مار کے آ جائے, اس کی تو بلے بلے ہو گئی نا. کیا خیال ہے جب لوگ کہتے ہیں حرم میں اتنے بڑے بزرگ نے اس سے یار تعویذ لیا ہے اور رقیہ اور دم کروایا ہے, تو انڈا موڑ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو یہ لوگ پھر نوٹ چھاپتے ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی حرم میں کسی کو پھونک مار دی, یا کسی کو, یا کہ یہاں کسی شیخ الحدیث کو پھونک مار دی. علماء کی جو فیلڈ ہے علماء اس میں ماہر ہوتے ہیں. باقی علماء کو بھی وہم ہو جاتا ہے اپنے بارے میں کہ پتہ نہیں جن آیا ہوا ہے, مجھ پہ چڑیل آئی ہوئی ہے, کیا آیا ہوا ہے. خیر, تو میں کیا بتا رہا تھا بھائی, بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا اسلام نے تاکہ نفرتیں نہ پھیلیں. لیکن بتاؤ آج ہم بچتے ہیں بدگمانی سے؟ بدگمانی سے بچ نہیں رہے ہوتے. اچھا اور بھی ایک بات سے بات نکلتی ہے, اسلام نے ہمیں حکم دیا کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو دنیا کو بتاؤ یا چھپاؤ. ہے دیکھو کتنا واضح اسلام کا حکم ہے. کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے جس کی زبان سے یہ نکلا ہو کہ نہیں چھپاؤ, بتاؤ. اس سے میں پتا چلا ہم سب کو یہ بات, جیسے میں آپ سے پوچھوں نمازیں کتنی فرض ہیں, سب بولیں گے 5. یعنی اس میں کوئی بہت بڑا علم کی ضرورت نہیں ہے, سب یہی کہیں گے 5 نمازیں فرض ہیں. ایسا ہی میں جب آپ سے پوچھوں کہ اسلام میں کسی کو جب آپ نے کوئی برائی دیکھی تو اس کو دنیا کے سامنے بتایا جائے یا چھپایا جائے, سب کے منہ سے کیا نکلا؟ چھپایا جائے. اس کا مطلب یہ اسلام کا ایسا حکم ہے جس میں کوئی دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث اختلاف نہیں ہے اس میں. کیا خیال ہے؟ لیکن چھپاتے ہیں. بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا میرے بھائی, ایک تو مجھے بہت مشکل ہے, آپ کو بات سمجھانا بہت مشکل ہے. نہیں چھپاتے, بلکہ چھپانا تو دور کی بات, جو جرم نہیں بھی کیا ہوتا نا, اے آئی سے ایڈیٹنگ کر کے گھما پہ, میرے نہیں تصویریں آ رہی تھی 4 بیویوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, میں نے کہا پتہ نہیں کس کی انٹیاں لا کے میرے کھاتے میں ڈال دی. بھائی اللہ کا شکر ہے ہم لوگ اپنے گھر کے مستورات کو دنیا کے سامنے نہیں لاتے, ہم تو اس کو غلط سمجھتے ہیں, برقعے میں بھی نہیں لاتے, تو لیکن لا رہے ہیں. اور اچھا نیچے لوگوں نے لکھا ہے ماشاءاللہ ویل ڈن, زبردست. پھر کوئی انٹی آئی ہوئی ہے وہ پتہ نہیں میرے کھاتے میں ڈال دی. خیر, اور میری تو 4 ہیں, تو میرے گھر والے سمجھ رہے ہیں شاید کوئی پتہ نہیں کی ہوئی ہے چھپ کے, اس نے 5ویں ہے. تو میں قسمیں اٹھا رہا ہوں بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں جانتا بھی نہیں ہے کون ہے. تو جو جرم نہیں بھی کیا وہ بھی ڈال, اور لوگ تحقیق کیے بغیر چلائے جا رہے ہیں. حضرت کا انتقال ہو گیا, بیوی نے قتل کر دیا, یہ چل رہی تھی کچھ دن. اب تو لوگ کو سمجھ میں آ گئی کہ فیک ہے. تو آپ کا جب کسی سے سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو اپنے مخالف کے لیے آپ, جزاک اللہ, اپنے مخالف کے لیے آپ نیوز چلا رہے ہوتے ہو, فیک نیوز ہوتی ہیں وہ, اور آپ یقین کرتے دیکھو یہ صحافی کیا کہہ رہا ہے, دیکھو. وہی جب آپ کے لیڈر کے خلاف کہہ رہا ہوتا ہے, ابے جھوٹ بول رہا ہے, ابے کیا کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, خاموش رہنا نہیں سیکھا ہم نے, ہر چیز میں ٹانگ نہیں اڑایا جائے. آپ کہتے ہو پھر مفتی صاحب آپ بھی تو بہت سی چیزوں میں ٹانگ اڑاتے ہو جو آپ کی فیلڈ نہیں ہے. دیکھو وہ آپ اس لیے کہہ رہے ہو کہ میری فیلڈ نہیں ہے کہ آپ کا اس میں اختلاف ہوتا ہے, اس لیے آپ کہہ رہے ہو میری فیلڈ نہیں ہے. میں نے سیاست میں ٹانگ کبھی بھی نہیں اڑائی ہے. کوئی خبر دینا یہ سیاست نہیں کہلاتا, یہ تو نیوز ہے نا, جس کے پاس معلومات ہو وہ دے دے. ہاں ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ اس نیوز کے دینے سے وہ خبر وہ بعض سیاسی لوگوں کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے, تو پھر ان کو غصہ آتا ہے کہ تم سیاست میں ٹانگ کیوں اڑاتے ہو. سیاست میں کہاں ٹانگ اڑا رہا ہوں میں,
सियासत में टांग अड़ाने का मतलब तो ये होगा कि मैं मशवरे दे रहा हूं कि फलाने को वोट दो और फलाने को वोट मत दो, वो ठीक है वो गलत है। ये तो मैं मिंबर पे कभी करते हुए देखा, मुझे कभी भी नहीं किया मैंने ये। लेकिन जाहिर है जब तो ये सियासत में नहीं मैं टांग अड़ाता, हालांकि इतना फारिग मैं नहीं हूं सियासत से जितना लोग मुझे समझ रहे होते हैं, क्योंकि सियासत को कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी कुछ पता हो भी तो भी मैं टांग नहीं अड़ा रहा होता सियासत में। तो अब हमारे यहाँ क्या है, किसी को नहीं पता कुछ भी, फिर भी फेक न्यूज फैलाए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं, खुद ब खुद उससे बुनियादें कायम करते चले जा रहे हैं। हालांकि मुझे और आप सबको मालूम है अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया, इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कोई खबर आए तो तहकीक करनी है, बगैर तहकीक के आगे नकल नहीं करनी। आप मुझे बताओ सोशल मीडिया पे हर खबर सही होती है? तो आप क्यों उसको फौरन आगे भेज देते हो? आप कह सकते हो कि अब मेरे पास तहकीक का टाइम नहीं, कौन तहकीक करेगा? तो आप बोल दो कि ला अदरी, मुझे मालूम नहीं है, ये बोल दो आप कि मुझे नहीं मालूम। अगर आपके पास 100 खबरें दिन में आई, 100 तबसरे आए, और आप 100 के 100 के बारे में ये कह दो कि मुझे नहीं पता कि ये हकीकत कह रहा है या झूठ बोल रहा है, मुझे नहीं पता, तो इसमें आपकी शान गिर जाएगी क्या? नहीं, आपकी शान नहीं गिरेगी, इससे आपकी शान बढ़ जाएगी। लोग कहेंगे वाकई यार जब तक इसको नहीं पता होता ना ये बोलता नहीं है, लिहाजा जब बोलेगा तो लोग यकीन कर लेंगे अब वाकई इसको तहकीक है तभी बोल रहा है, वरना बोलता नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते हो? लेकिन हमसे चुप नहीं रहा जाता, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया मुझे नहीं पता तो लोग कहेंगे तू तो जाहिल का बच्चा है, तुझे तो पता ही नहीं है। भाई जो आपको जाहिल कह रहा होता है ना वो अजहल होता है, वो आपसे भी बड़ा जाहिल होता है, उसको कौन सा पता है? अकीदत में इंसान अंधा होता है। जब आपको किसी से अकीदत हो, उसके फेवर में जो न्यूज है आपको सच्ची लगेगी, वो उसके अगेंस्ट जो न्यूज है आपको वो झूठी लगेगी, और जिसके आप मुखालिफ हो उसके फेवर में जो हदीस जो न्यूज होगी वो आपको झूठा लगेगा, और उसके अगेंस्ट जो न्यूज होगी वो आपको फौरन सच्ची लगेगी। ये इंसान की फितरत है। तो इसमें हमें हुक्म दिया गया है ना 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 ना, बुनियाद ये नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें उससे मोहब्बत है या नफरत है, बुनियाद ये होनी चाहिए तुम्हारे पास तहकीक है तो ठीक है, नहीं है तो चुप। हदीस में आता है मन समाता नजा। पहले हमें इस हदीस का मतलब ही समझ में नहीं आता था। नबी ने फरमाया जो खामोश रह गया निजात पा गया। मुझे नहीं इस हदीस का मतलब समझ में आता था, अब समझ में आता है। भाई बहुत सारी जगहों पे खामोश रहना ये बेहतर है। कौन सी जगहों पे? जिनमें आपको पूरी तहकीक नहीं है, उन पे खामोश रहना बेहतर है। तो अब होता क्या है, हाँ मैं ये बता रहा था कि आप दूसरों के राज फाश करो, बुरा भला कहो, इससे मोहब्बत फैलती है या नफरत? नफरत। तो इसलिए इस्लाम ने इस काम पे पाबंदी लगा ली, क्योंकि इस्लाम क्या चाहता है? मोहब्बतें फैलें, नफरतें नहीं फैलें। तो इसलिए इस्लाम ने क्या लगा दिया? इस पे पाबंदी लगा दी कि किसी की बुराई देखी है लोगों को मत बताओ लोगों का। लेकिन आप देख लो, हम जब किसी की बुराई अव्वल तो होती नहीं है फिर भी फैला देते हैं बदगुमानी की बेस पे, और अगर होती है तो भी फैलाते हैं, ये भी तो जुर्म है। लेकिन जब मजहबी आदमी ये काम करता है तो फिर आप जब उससे पूछो यार शरीयत ने तो हुक्म दिया इसको छुपाओ, तुम दुनिया को क्यों बता रहे हो? तो फिर वो मजहब का लेबल लगाएगा, कहेगा एक्चुअली असल में अगर मैं ना बताऊं तो लोग धोखे में आ सकते हैं, लोग इसको अच्छा आदमी समझेंगे। लोग क्या समझेंगे इसको? लोग इसको अच्छा आदमी समझना शुरू करेंगे, फिर लोगों को नुकसान हो जाएगा कि ये तो अच्छा नहीं है। तो ऐसे तो मेरे भाई फिर तो अल्लाह का जो हुक्म है कि किसी की बुराई में देखा तो पर्दा डालो, वो उस हुक्म की तो कोई हैसियत ही नहीं रही। ये तो हर आदमी के बारे में, हर शख्स के बारे में ये इम्कान है ना। भाई इस्लाम कह रहा है बुराई को अच्छा समझ लिया तो तेरा क्या नुकसान हो रहा है? समझने देना, उसका अपना मामला है। अल्लाह हम तो जाहिर के मुकल्लफ हैं, जाहिर में कैसा है। इसीलिए इस्लाम ने यह कहा कि कोई खुला गुनाहगार है, खुला डुल्ला गुनाह कर रहा है, फिर उसकी सतारी नहीं है, क्योंकि उसने अपने गुनाह को खुद ही दुनिया के सामने जाहिर कर दिया, फिर उसकी गीबत गीबत भी नहीं कहलाती। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? एक आदमी खुला ज़िना करता है, सबको पता है, छुपता ही नहीं है, कमबख्त को अपने गुनाह पे खुद ही निदामत नहीं है, उसके बारे में ये कह देना कि ये ज़िना करता है, इसमें ये गीबत नहीं में दाखिल नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने गुनाह पे शर्मिंदा नहीं है। लेकिन एक आदमी छुप के ज़िना कर रहा है, वो नहीं चाहता लोगों को पता चले, आपने देख लिया, अब आप लोगों को बता रहे हो, तो ये हलाल नहीं है, कबीरा गुनाह है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये आज वीडियोस वायरल होती हैं, फलानी की वीडियो वायरल हो गई, फलानी की वीडियो वायरल हो गई, लोग ऐसे शेयर कर रहे होते हैं, अबे फैला, अबे देख। भाई तुम उस गुनाह में, वो जो गुनाह कर रहा है ना उसको शायद कम गुनाह हो, और जिसने उसकी वीडियो बना ली या वायरल कर दी वो डबल मुजरिम है। इसकी बख्शिश का चांस है, तेरी बख्शिश के दरवाजे बंद, क्योंकि अल्लाह कहेगा जब तूने दूसरों की सत्तारी नहीं की तो तू अपने गुनाह की सत्तारी क्यों मांगता है हमसे? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लेकिन लेबल लोग लगा लेंगे,
ہاں یہاں علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی معاملہ کرنے جا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ معاملات میں کلیئر نہیں ہے، تو پھر خاص اس شخص کو جا کے بتایا جا سکتا ہے یار اس بندے سے لین دین نہیں کرنا، یہ بندہ لین دین میں صاف نہیں ہے. پھر بتانا صرف جائز نہیں بلکہ واجب ہے تاکہ دوسرے مسلمان کو نقصان سے بچایا جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی شریعت نے ہمیں حکم دیا چھپاؤ، پردہ ڈالو. آج پردے نہیں ڈالے جا رہے. میاں بیوی تو ایک دوسرے کے راز ایسا فاش کرتے ہیں، بڑے ہی بغیرت ہوتے ہیں. یہ اللہ معاف فرمائے جو کیسز آتے ہیں نا، جب تک میاں بیوی میں محبت ہو نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں علیحدگی ہوئی، ڈیورس ہو گئی، علیحدگی ہو گئی، جس کا جتنا بس چلتا ہے دوسرے پہ الزام ڈالتا ہے. خواتین کے مخصوص الزام ہے اپنے ہسبینڈ پہ. علیحدگی کے بعد خرچہ نہیں دیتا تھا، لڑکیوں سے ناجائز تعلقات تھے، فحش فلمیں دیکھا کرتا تھا، مارتا پیٹتا تھا، اور وغیرہ وغیرہ جو وہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس پہ وکیل نے بنا کے دیا ہوا ہوتا ہے کہ ٹوٹل جتنے امکانات ہو سکتے ہیں نا کسی آدمی کے گندے ہونے میں، وہ سارے امکانات اس نے اے آئی سے نکالے ہوئے ہوتے ہیں. اے آئی کو وکیل نے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ دنیا کا غلیظ ترین مرد اس میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. تو اے آئی نے امریکہ، جاپان، کینیا، سوریا، ہر جگہ تمام ملکوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے جتنا غلیظ پلید منحوس انسان ہو سکتا تھا نا، وہ سارا اس نے کہا انگلش میں لے آ میرے سامنے. تو پھر وہ وکیل کیس بناتا ہے کورٹ میں عورت کی طرف سے، اس پہ گواہ بھی لے کر آتا ہے اور پھر عورت کے ذریعے وہ الزام کس پہ ڈالا جاتا ہے؟ ہسبینڈ کے ذریعے. ایک دفعہ ایسے ہی کوئی کیس میرے سامنے آیا، میاں بیوی 9 سال رہے اکٹھے، علیحدگی ہوئی تو بیوی نے جو کورٹ میں الزام ڈالا ہو یہ میرا میاں ایسا تھا، تو میاں نے بولا کہ جج صاحب اتنا گندا میاں کے ساتھ 9 سال گزار کیسے لیے اس نے؟ اتنے گندے میاں کے ساتھ 9 سال یہ پتہ نہیں 6 سال گزار کیسے لیے؟ اور یہی کام آدمی کر رہا ہوتا ہے. ڈیورس کے بعد ایسی تھی ویسی تھی فلانی تھی ڈمکانی تھی، اتنے پاگل کے بچے. علیحدگی ہو گئی، چپ کر کے بیٹھ جاؤ یار، بولو میرا لینا دینا ہی نہیں ہے بھائی، اب علیحدگی ہو گئی تو میں نے کیا کرنا ہے، اب جیسی مرضی تھی مجھے کیا. نہ وہ چپ بیٹھتی ہے اور یا نہ یہ کم وقت چپ بیٹھتا ہے.